الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما رواه البخاري في الصحيح۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ چند روزہ زندگی ہے، گزر جائیں گے، چلے جائیں گے یہاں سے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ بات آج کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہم یہیں کے جہان کو اصل جہان سمجھتے ہیں، یہاں کا مالدار ہو جانا اس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں، مولوی بن جانا، مولوی والی زندگی گزارنا، اس کو ہم عام سا آدمی، عام سی زندگی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ ہماری بہت بڑی تنزلی اور بہت بڑا تنزل اور بہت بڑی ناکامی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ترقی اور تنزل کے راستے بتائے ہیں، اس میں ترقی یہ ہے کہ انسان آخرت کی طرف بڑھ رہا ہو، تنزل اور اس کی گراوٹ یہ ہے کہ آدمی آخرت کے لحاظ سے ناکامی کی راہوں پہ چل پڑا ہو، دنیاوی لحاظ سے بھلا کتنا ہی کامیاب کیوں نہ جا رہا ہو۔ تو اصل آخرت ہے۔ جب انسان جنت اور جہنم کو سنتا ہے پھر محسوس ہوتا ہے کہ اصل آخرت ہے۔ جب آخرت کے تذکرے سنتا ہے تو پھر آخرت کا خیال آتا ہے۔ جب دنیا کی باتیں سنتا ہے گھروں میں، دوستوں میں، تو ذہن بھی دنیا کا بنتا ہے، پھر یہ سمجھتا ہے کہ بس دنیا ہی سب کچھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخرت کی طرف دوڑایا، اور اللہ نے ہمیں آخرت کی طرف دوڑنے کا حکم دیا۔ اللہ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوگو اللہ کی طرف دوڑو، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، لوگو جنت کی طرف لپکو، اللہ سے بخشش کے لینے کی طرف لپکو۔ اللہ نے ہماری دوڑیں اس طرف لگوائی ہیں، اور روزی کمانے کے بارے میں ہمیں کہا کہ فَامْشُوا فِي الْأَرْضِ، روزی کمانے کے لیے زمین میں چلو، روزی کے لیے کہا کہ چلو، اور اللہ کو پانے کے لیے کہا کہ دوڑو۔ تو چلنے اور دوڑنے کا فرق تو ہر بچہ جانتا ہے، اور ہم نے الٹا کیا ہوا ہے۔ ہم روزی کمانے کی طرف دوڑ رہے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی طرف چل لیتے ہیں، تھوڑا سا کبھی کوئی نماز پڑھ لی، اللہ کے نام پہ کوئی 10 روپے دے دیے، کوئی تھوڑی سی تلاوت کر لی، بس یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ دنیا کے لیے وقت ہی نہیں ہمارے پاس، سب کچھ اسی کو بنائے بیٹھے ہیں۔ اللہ میں آخرت کا کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، ہم اپنے آپ کو دنیا کا کامیاب بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے جب ہم قرآن کھولتے ہیں، حدیث کھولتے ہیں، تو وہ الگ جہان کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کھولتے ہیں تو الگ جہان کی باتیں اس میں نظر آتی ہیں، مطابقت اور میل نہیں ہوتی، کیونکہ موضوع بدل چکے ہیں۔ قرآن کا موضوع، حدیث کا موضوع آخرت ہے، ہماری زندگی کا موضوع اور ٹاپک وہ دنیا ہے۔ ہمیں دنیا چاہیے، اللہ کے نبی ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ آپ گزرے ایک صحابی کے پاس سے، گھر کے دیوار گرنے والی تھی تو وہ نیچے ٹیک لگانے کے لیے کھجور کا تنا لگا رہے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، دیوار گرنے کے قریب تھی تو میں نے کہا اس کو ٹیک لگا دوں۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی کیسا ذہن بنا رہے ہیں، حالانکہ گرتی دیوار کو گرنے سے بچانا کوئی برا تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا موت اس دیوار کے گرنے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ذہن منتقل کرایا آخرت کی طرف، تاکہ یہ نہ ہو کہ انہیں گھروں میں لگ جائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی، ابا جان گھر کے کام کر کر کے ہاتھوں پر گٹوں کے نشان پڑ چکے ہیں، مشکیزیں اٹھا کر کمر پر نشان پڑ چکے ہیں، آپ مجھے کوئی غلام دے دیں۔ تو آپ نے ذہن بدلا، آپ نے فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر نہ دے دوں۔ اس سے بہتر کیا 2 غلام 3 غلام؟ کہا یہ تسبیحات لے جا
یہ فلاں ٹائم پڑھ لیا کر، یہ اس غلام سے بہتر ہے۔ ذہنیت، سوچ بدلی، ہماری سوچیں بالکل الگ ہیں۔ ہمیں مال کا ملنا کامیابی ہے اور مال کا جانا ناکامی ہے، یہ ہمارے ذہن ہے، اور حضور علیہ السلام اور اللہ کا جو ہمیں ذہن مل رہا ہے ان کی طرف سے، وہ مال کا لگانا کامیابی ہے، مال کا روک کر رکھنا کامیابی نہیں۔ آپ نے حضرت اسما سے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا اسما انفقی، اللہ کے نام پہ خرچ کر، لگا، اپنے مال کو آخرت کے لیے بھیج۔ پھر آپ نے فرمایا لا تحسی فیحسی اللہ علیک، گن گن کر نہ دینا ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا۔ پھر فرمایا لا توعی فیعی اللہ علیک، اسما اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے، اللہ کے دین پر خرچ کرنے سے، اللہ کی راہ پر پیسہ لگانے سے اپنے آپ کو روک نہ لینا، ورنہ فیعی اللہ علیک، اللہ تجھ سے اپنا ہاتھ روک لے گا۔ ہمیں ذہن دیا کہ امت مسلمہ کا ذہن وہ ہوگا جو قرآن حدیث دیتا ہے۔ دنیا کا ذہن یہ ہے کہ پیسہ نہ جانے دو، اکٹھا کرو۔ اسلام کا ذہن یہ ہے کہ پیسہ اللہ کے نام پر نکالو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہر آدمی اپنی ہمت کے بقدر پیسہ دے گا، اللہ کے نام پر خرچ کرے گا، اللہ کو وہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پر آپ نے اعلان فرما دیا کہ اللہ کے نام پر جمع کرو، اللہ کے نام پر جمع ہونا شروع ہو رہا ہے۔ جب آپ نے آواز لگائی، ایک صحابی وہاں مسجد نبی کے باہر سے گزر رہے ہیں، آواز سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اللہ کے نام پر مال مانگا ہے، تو وہ رونا شروع ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا روتا اس لیے ہوں کہ اللہ کے نبی نے اللہ کے نام پر مال مانگا ہے، لوگ اللہ کے نام پر دے رہے ہیں اور میرے پاس اللہ کے نام پر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں، ہوتا تو میں دے دیتا۔ رونا شروع ہو گیا کہ میں نہ دے سکا۔ پھر کیا کیا انہوں نے؟ پورے دن کے گزرنے کا انتظار کیا کہ دن گزر جائے تو میں کوئی بہانہ ایسا تلاش کروں کہ مال کماؤں حلال طریقے والا جس میں عزت نفس مجروح نہ ہو۔ جب شام ہوئی تو محلہ تبدیل کیا، دوسرے محلے میں گئے، وہاں یہودیوں کی کثرت سی، تو دروازوں کے باہر آواز لگاتے تھے شام کو، بھئی کسی نے مجھ سے مزدوری کرانی ہے تو میں تیار ہوں، کسی نے مجھ سے مزدوری کرانی ہے تو میں تیار ہوں۔ اپنے محلے میں ذرا عزت نفس پر چوٹ پڑتی ہوئی انسان کو محسوس ہوتی ہے، طبعی چیز ہے، تو محلہ بدل کر آواز لگائی، تو ایک یہودی نے آواز سنی، کہنے لگا کہ میری دیوار بنانی ہے، اس کا کام کر دے۔ انہوں نے کہا کر دوں گا، رات کو کروں گا بس۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ رات کو انہوں نے کام کیا، رات کو کام کرنے کے بدلے میں دن کو اس نے ان کو کھجوریں دی، اس کے بدلے میں وہ جتنے کلو کھجوریں بھی تھیں وہ تھوڑی سی تھیں، وہ لے کر آ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ کھجوریں دی اور بتایا کہ یا رسول اللہ میں تھوڑی لایا ہوں، اس طرح لایا ہوں، تھی اتنی، ایک ڈھیر لگ چکا تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر چندے کا، اللہ کے نام پر جمع ہونے کے مال کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لے کر پورے ڈھیر کے اوپر برکت کے لیے بکھیر دی کہ ان کھجوروں کی برکت ہے۔ میں آپ سے کوئی چندہ نہیں مانگ رہا، میرا موضوع یہ نہیں ہے، میرا موضوع یہ ہے کہ اللہ کے نام پر لگانا سیکھیں جب موقع ہے۔ جب اللہ کے نام پر ہم سے کوئی مانگے، وہ جب بھی موقع ہے تو میری جیب سے کچھ نکلے، یہ نہ ہو کہ جی میں تو دے ہی نہیں سکتا۔ غریب ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق، امیر ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ عبد الرحمن بن عوف نے ایک موقع پر ملک شام سے 100 اونٹ آ رہے تھے تجارت کے لدے ہوئے مال سے، ہمارے زمانے میں 100 ٹرک آ رہے تھے لدے ہوئے مال کے، انہوں نے وہ 100 کے 100 ٹرک اٹھا کر اللہ کے نام پر دے دی۔ اللہ نے ان کو زیادہ دیا تھا، انہوں نے زیادہ دیا۔ جن کے پاس تھوڑا تھا انہوں نے تھوڑا دیا، جن کے پاس نہیں تھا انہوں نے کما کر دیا۔ لیکن اللہ کے نام پر مال لگانا، جہاں کہیں اسلام کو، مسلمانوں کو، دین کو ضرورت ہو مال کی، اور مجھے معلوم ہو جائے ضرورت ہے، میری جیب سے پیسہ نکلنا چاہیے، پیسے پر سام بن کر بیٹھنے والے نہ ہوں۔ اگر ہم پیسے پر سام بن کر بیٹھ گئے، مسلم کی حدیث ہے، دن قیامت کے انسان آئے گا اور اس کا وہ مال جس مال کو اس نے روک کر رکھا، ہماری زبان میں سانپ بن کر بیٹھ گیا، مال کو خرچ نہیں کیا اللہ کے نام پر، قیامت والے دن اس کا یہ مال سانپ بن جائے گا۔
शुजाअन अक़रा, हदीस में आता है वो ऐसा सांप बनेगा जैसे अज़दहा होता है, और ऐसा अज़दहा होगा जिसका सर ऊपर से जहर की शिद्दत और कसरत की वजह से ऊपर की तह उतरी हुई होगी। इतना तेज उसके सर में जहर होगा कि उसकी अपने सर की तह ऊपर वाली मुतासिर होगी, जिसको हदीस में गंजे के लफ्ज़ से ताबीर किया है कि वो गंजा होगा। उसके सांप के तो बाल ही नहीं होते। गंजे का मतलब ये है कि उसकी ऊपर वाली तह उतर गई होगी। वो इतना शदीद जहरीला होगा और बहुत बड़ा होगा। ये आदमी आगे होगा पैसे वाला और सांप पीछे होगा। ये आगे दौड़ेगा तो सांप पूछेगा किधर, आना कन्जुक आना मालुक, मैं ही वो तेरा खजाना हूँ जिस खजाने को तूने वहाँ संभाल के रखा था। हमारी ज़ुबान में जिस खजाने पर तू सांप बनकर बैठा था, आज मैं वही सांप मैं बना हुआ हूँ। ये आदमी आगे होगा और सांप पीछे होगा। फिर ये सांप से बच कहाँ सकता है? वो आखिरत है, दुनिया थोड़ी है बच जाएगा। वो सांप जाएगा, मुंह खोलेगा, उसको दबोच लेगा। तो मेरे अजीजों, ये हदीस सुना रहा हूँ। हम अपने मालों को ऐसा ना महफूज रखें कि अल्लाह के नाम पर देने का ख्याल ही ना आए। जिसको अल्लाह ने ज़्यादा दिया है वो ज़्यादा दे, जिसको अल्लाह ने थोड़ा दिया है वो थोड़ा दे, लेकिन अल्लाह पर, अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के दीन पर, मुसलमानों पर जब लगाने का वक्त आए, हमारी जेबों से निकलना चाहिए। ये माल कल हमारी हिफाजत करेगा। दूसरी हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा औदे इंदी मिन कन्ज़िक, अपने खजाने में से कुछ निकाल कर मेरे पास अमानत रखवा। मेरे पास अमानत रखवा। मेरे पास अमानत कैसी है? फरमाया ला हरक वला गरक वला सरक, मेरे पास खजाना रखवा, जो मेरे पास तू रखवा देगा, ये मेरे नाम पर खर्च करके आगे पहुंचा देगा, वो ना जलेगा, ना डूबेगा, ना चोरी होगा, और मैं वो उस वक्त आपको वापस कर दूंगा जब तुझे उसकी सख्त ज़रूरत होगी। दिन क़यामत की जब तुझे उसकी सख्त ज़रूरत होगी मैं तुझे वापस कर दूंगा। मेरे पास कुछ महफूज करके रखवा ताकि कल तेरे ही काम आए। आज हम अपने माल जमा करते हैं कि कल मेरे काम आए, मेरे बुढ़ापे में, मेरी ज़िंदगी में, मेरी बीमारी में। पता नहीं बीमारी आए कि ना आए, पता नहीं बुढ़ापा आए कि ना आए, क्या पता अगला दिन भी आए कि ना आए। और दिन क़यामत से तो मफर नहीं है, कोई बच नहीं सकता। वहाँ तो सबको बाहर सूरत पहुँचना है। उस दिन के लिए अपना माल इकट्ठा करके भेजना है। जो हमने वहाँ भेज दिया वो बच गया, जो हमने ये अपने पास बचा के रखा हुआ है ये ज़ाय हो गया। जो दीन के नाम पर लग गया वो बच गया, जो मेरे ऊपर लग गया वो ज़ाय हो गया। हदीस, अम्मी आयशा ने बकरा ज़िबा कराया था। अल्लाह के नबी घर तशरीफ़ लाए। फरमाया आयशा बकरे में से कुछ बचा हुआ है? फरमाया या रसूल अल्लाह, सिर्फ एक दस्ती बची हुई है, एक टांग बची हुई है, बाकी सारा खर्च कर दिया अल्लाह के नाम पे, सिर्फ एक दस्ती बची हुई है। अब आपका जवाब देखना। आपने फरमाया आयशा सारा बचा हुआ है सिवाय दस्ती के। हज़रत आयशा ने फरमाया सारा अल्लाह के नाम पर खर्च करके तकसीम कर दिया है, सिर्फ दस्ती बची हुई है। आपका रुख देखें अल्फाज का। आपने फरमाया ऐशा सारा बचा हुआ है सिवाय दस्ती के, दस्ती नहीं बची हुई। जो हम पर लगेगा ये नहीं बचा, जो तूने आगे दे दिया है वो बचा। ये हमारे नबी का मिजाज है, ये हमारी शरीयत का मिजाज है कि मुसलमान का माल वो है जो आगे भेज दे। जो इसने रखा हुआ है वो इसका माल नहीं है। दूसरी हदीस बिल्कुल साफ है। आपने सहाबा से पूछा अय्युकुम मालु वारिसी अहब्बु इलैहि मिन मालिही, तुम में से कौन सा आदमी ऐसा बैठा है जिसको अपने माल से अपने वारिस का माल ज़्यादा पसंद हो? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह ऐसा तो एक भी नहीं है, सबको अपना ही माल प्यारा लगता है, दूसरों का तो प्यारा नहीं लगता। फिर आपने फिर जहन बदला। मैं शुरू से अर्ज़ कर रहा हूँ, इस बयान के शुरू से, हमारी ज़हनियत और सोच अलग है। हम और ज़ाविये से देखते हैं। हज़ूर अलैहिस्सलाम और मेरे नबी का दीन और ज़ाविये से देखता है। हमारा ज़ाविया ये है कि दस्ती बच गई है, वहाँ ज़ाविया ये है कि दस्ती नहीं बची। हमारा ज़ाविया ये कि दीवार गिरने के करीब है, वहाँ ज़ाविया मुस्तफ़ा ये कि मौत करीब है।
ہمارا زاویہ یہ ہے کہ جو مال میرے پاس ہے یہ محبوب ہے، یہ میرا مال ہے، اور جو مال میں کہیں اللہ کے نام پر دے دیتا ہوں وہ تو میرا نہ رہا۔ اب زاویہ مصطفیٰ الگ ہے۔ جب آپ نے پوچھا لوگوں کون سا مال تمہیں پسند ہے، تمہیں اپنا یا اپنے وارثوں کا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اپنا ہی پسند ہے، دوسروں کا کس کو پسند ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ان مالہ ما قدم ومال وارثی ما اخر، فرمایا تم نے اپنا مال جو آگے بھیج دیا وہ تمہارا ہے، جو مال تم نے پیچھے چھوڑ کر یہاں سے دنیا سے روانہ ہو گئے یہ مال تمہارا نہیں ہے، تمہارے وارثوں کا ہے۔ یعنی اس وقت جس مال کو تم اپنے پاس رکھے بیٹھے ہو، تم نے آگے نہیں بھیجا، یہ تو تمہارا ہے ہی نہیں، یہ تو جیسے ہی مرو گے تو وارثوں کا ہو جائے۔ تمہارا وہ ہے جو تم نے آگے بھیجا ہو، اور تم اس مال سے محبت کر رہے ہو جو اس وقت تمہارے پاس ہے، اس کو سنبھالتے پھرتے ہو، حالانکہ یہ تو تمہارا نہیں ہے، تو وارثوں کا ہے۔ تم دوسروں کے مال سے محبت کر رہے ہو، تمہارا اپنا مال تو وہ ہوتا جس کو تم آگے بھیجتے، اور صحابہ تو تھے ہی بھیجنے والے، ہم جیسوں کو سمجھایا گیا۔ اللہ کے نام پر لگانا انسان کی دنیا میں مال کو بڑھاتا ہے اور آخرت میں بھی بڑھاتا ہے۔ جو آدمی دنیا میں اللہ کے نام پر لگاتا ہے اللہ بڑھاتا ہے، اللہ آخرت میں بھی بڑھاتا ہے۔ قرآن کی صاف آیت ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتا ہے، اللہ کے نام پر دیے جانے والے صدقہ خیرات زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے۔ تو بالکل صاف کلیئر سی آیت ہے کہ جو اللہ کے نام پر آپ نے صدقہ خیرات زکوٰۃ جو دیا وہ بڑھے گا، پروان چڑھے گا، اس کی برکتیں دنیا میں بھی دیکھو گے، اور جس کو تم نے سود کے ذریعے سے کمایا اس کو اللہ گھٹائے گا۔ ہمارا مال وہ ہے جو ہم نے آگے بھیجا ہے، ہمارا مال وہ ہے جو ہم نے اللہ کے نام پر لگایا، بھلا کھجور لگائی۔ ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی پاکیزہ کمائی میں سے من انفق بعدل تمرۃ من طیب کسب، جو آدمی اپنی پاکیزہ کمائی میں سے ایک کھجور بھی اللہ کے نام پر دے دے، کھجور تو 5 روپے کی بھی نہیں بنتی، یعنی کسی نے اللہ کے نام پر 5 روپے دے دیے، لیکن دیے اس نے پاکیزہ کمائی میں سے، اللہ کے لیے دیے، اللہ اس کی قدردانی کرتا ہے۔ کیا قدردانی کرتا ہے؟ یتقبلھا بیمینہ، اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے وصول کرتا ہے۔ اللہ ہاتھوں سے پاک ہے، ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے ایسے الفاظ ہوتے ہیں۔ اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا یربیھا لصاحبھا کما یربی احدکم فلوہ، اللہ اس کی پرورش کرتا ہے اسے ایک کھجور کی، اس کو بڑھاتا ہے، پالتا ہے۔ فرمایا جیسے تم اپنے بچھڑے کی پرورش کرتے ہو، ایک دن بچھڑا بیل بن جاتا ہے، فرمایا اللہ ایسے ہی کھجور کو پرورش کرتا ہے جو اللہ کے نام پر دی گئی ہو، وہ اتنی بڑی ہو جاتی ہے حتیٰ تکون مثل الجبل، کہ اللہ کے ہاں وہ بڑھتی بڑھتی ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ دیے 5 روپے تھے، وہ اللہ کے ہاں ارب بن جاتا ہے۔ اب دیکھنا ایک طرف کھجور رکھیں اور ایک طرف پہاڑ رکھیں، شاید یہ 5 روپے ارب کی نسبت بھی کم ہو، اس سے بھی زیادہ بن جاتا ہے۔ اتنے بڑے پہاڑ میں کھجور کی کیا حیثیت بنتی ہے کہ اللہ اس کو پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے نام پر دیا تھا۔ دیا کیا تھا؟ 5 روپے بھی نہیں دیے تھے، کھجور تو 5 سے بھی کم کی ہوتی ایک کھجور، لیکن اس نے اللہ کے نام پر دیا۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے نام پر دیا جانے والا مال یہ اس انسان کی دنیا بناتا ہے، اس سے مصائب ٹلتے ہیں۔ انما الصدقۃ تدفع البلاء، صدقہ مصیبتیں، آزمائشیں، تکلیفیں، بیماریوں کو ٹالتا ہے۔ اللہ کے نام پر دیا جانے والا مال، اور اس کے مال کو بڑھاتا ہے، آخرت میں اس کے اجر کو بڑھاتا ہے۔ اور قرآن نے تو کمال کر دیا کہ جو لوگ اللہ کے نام پر مال خرچ کرتے ہیں وہ ایسے ہیں کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل وفی کل سنبلۃ 100 حبۃ، جو اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے ایک دانہ زمین میں لگایا، اس دانے سے آگے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانہ نکلا، جیسے ایک دانے سے 700 دانے نکلے۔ اللہ کے نام پر کوئی 1 روپیہ بھی لگائے تو اللہ 700 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اس کی دنیا بھی برکت والی روزی کرتا ہے اور آخرت بھی اللہ اس کی بہتر کرتا ہے۔ اللہ کے نام پر لگانے کے جذبے ہوں، یہی دن قیامت کے کام آئیں گے۔ اور پھر اللہ کو دیتے ہوئے گن کے نہیں دینا چاہیے،
جب اللہ کے نام پہ دینا ہے تو تھوڑا کھلا دل کر کے دینا چاہیے۔ اللہ آپ نے حضرت اسما سے نہیں کہا، آپ نے فرمایا لا تحسی فیحسی اللہ علیک، اسما اللہ کے نام پر دیتے ہوئے گن گن کے نہ دینا، اللہ تجھے گن کر ورنہ دے گا۔ یہ ملکہ زبیدہ نے جب نہر زبیدہ بنوائی جو اب بھی طائف کے سے جس کو نہر کو کھینچ کے لائی تھی اور مکہ تک پہنچائی تھی اور براستہ طائف پہنچائی تھی تاکہ حجاج کو براستہ عرفات پہنچائی تھی تاکہ حجاج کو عرفات میں پریشانی نہ ہو۔ عرفات میں اب بھی اس نہر کے آثار موجود ہیں، اس نے پیسہ بہا دیا تھا اس پر۔ جب وہ نہر مکمل ہو گئی، اس زمانے کا جو انجینئر کہلاتا ہوگا جس کے پاس سارا نظام تھا پیسے کا، نہر مکمل ہونے کے بعد وہ ملکہ زبیدہ کے پاس آتا ہے اور وہ آخر وہ سارے دفاتر رجسٹر کھول، دفتر عربی میں رجسٹر کو کہتے ہیں، اس لیے میری زبان سے دفاتر نکل گیا، اور اس نے سارے رجسٹر کھول کے آپ کے سامنے رکھ دی اور کہا جی یہ حساب ہے اس کا جو آپ کا بے بہا بیش بہا پیسہ اس پر لگا ہے۔ اس نے رجسٹر وہ کاغذ اٹھائے جو تھے تو وہ انجینئر سمجھا کہ حساب لیں گے، انہوں نے وہ سارے پھاڑ دیے، پڑھے نہیں اور پھاڑ کر پھینک دیے۔ وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے نام پر جو لگایا ہے میں اس کا حساب نہیں لیتی، کیا بعید ہے کہ اللہ دن قیامت کے زبیدہ کا حساب نہ لے، کہ اللہ کے نام پر لگایا کا پھر حساب نہیں کتنا لگا ہے، کہ جب اس کے نام پہ لگایا تو پھر کیا حساب ہے، پھاڑو اس کاغذوں کو، بس لگ گیا ہے نیکیوں کی نہر میری لگ گئی ہے، یہی کافی ہے۔ اور ایک رشتہ دار ہے، انہوں نے والدہ کو حج کرایا، میرے ساتھ حج پر تھی، میری محرم عورتوں میں سے، تو انہوں نے پیسے بھی انہوں نے دیے، ان کی والدہ تھی وہ، تو واپسی پر آئے تو میں نے ان کو پیسوں کا حساب دینے لگا، میں نے کہا یہ بچ گئے ہیں اور باقی یوں لگے، ماشاءاللہ انہوں نے بھی بڑا اچھا جملہ کہا، انہوں نے کہا بس مصعب ہمیں ضرورت نہیں ہے حساب کی، ہم نے والدہ کو اللہ کے نام پر حج کرایا ہے، اللہ کے نام پر حج میں جو پیسہ لگ گیا ہے اس کا حساب نہیں ہوا کرتا، بس جو لگ گیا ہے ہمیں قبول ہے، یہ اللہ کے نام پر لگا ہے۔ یہ جذبہ کہ اللہ کے نام پر لگاتے ہوئے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے نام پہ لگاتے ہوئے دل بڑا کرنا چاہیے، لیکن جن کے مال بڑے ہوتے ہیں ان کے دل چھوٹے ہوتے ہیں، عموماً ایسے ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ آپ بیٹھے تھے کعبے کے پاس، حضرت ابو ذر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی چھاؤں میں بیٹھے تھے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ کعبے کا سایہ نہیں ہوتا، کعبے کے اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا، یہ کعبے کی شان بیان کرتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ کعبے کا سایہ بھی ہوتا ہے، کعبے کے اوپر سے پرندہ بھی گزرتا ہے، کعبے پر پرندے بیٹھ بھی کرتے ہیں، نشان پڑے ہوتے ہیں بیٹھ کے۔ دین کو اس طرح نہ ثابت کیا جائے جس کی حقیقت ہی نہ ہو۔ اگر دین اس طرح ثابت ہونا شروع ہو جائے، لوگ کہتے ہیں مسواک پہ مکھی نہیں بیٹھتی، اس طرح دین نہیں ثابت ہوتا۔ اگر اس طرح دین ثابت ہو جائے تو ایمان بالغیب ختم ہو جائے گا، تو ایمان بالحاضر ہو جائے گا۔ یہ تو دیکھو کعبہ عمارت ہے لیکن سایہ نہیں، کعبہ عمارت ہے لیکن پرندہ نہیں گزرتا، کعبہ عمارت ہے پرندہ بیڑ نہیں کر سکتا، مسواک نبی کی سنت لکڑی ہے مگر مکھی نہیں بیٹھتی، یہ تو آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو گیا، ایمان تو پھر ختم ہو گیا غیب کا۔ ایمان بالغیب ہے ہمارا، دنیا کا نظام ایسے چلے گا جیسے چلتا ہے۔ اس سے بڑا کیا ہوا ہے، سیلاب آیا بیت اللہ کی دیواریں کمزور ہو گئی، اللہ نے نہیں روکا سیلاب کو بیت اللہ سے۔ تاریخ میں 2 دفعہ مسجد نبوی جل گئی ہے، ایک 6 صدی میں، 8ویں صدی۔ ایک دفعہ شام کو آیا وہ خادم اندر سٹور میں چراغ جلانے کے لیے، وہ چراغ جلانے کے لیے آگ ساتھ لے کر آیا، ماسی تھی نہیں، اس نے کوئی چراغ جلایا اور واپس آ گیا، اس کو پتہ نہیں چلا سٹور میں کہیں آگ لگ گئی۔ یہ کچھ 688 کے قریب کا واقعہ، ہجری کا واقعہ۔ رات کو ساری مسجد نبوی جل گئی، اللہ کے نبی کا ممبر رسول جل گئی، اور وہ ریاض الجنہ کے قریب کی لگی جو ان کی لکڑی کی دیواریں جو سب جل گئی، حتیٰ کہ حجرہ مبارکہ جس میں میرے آقا علیہ السلام کی قبر ہے اس کی چھت جل گئی۔ ایمان یہ نہیں ہے کہ دیکھو اس کو کچھ نہیں ہوتا، یہ دنیا ہے، دنیا، یہاں دنیا کے مطابق نظام چلے گا۔ جب آگ لگ رہی تھی میرے نبی کے ممبر کو اللہ نہیں دیکھ رہا تھا؟ اگر اس طرح دین ہونا شروع ہو جائے تو غیب تو ختم ہو جائے گا۔ پھر یہ دنیا کا نظام ہے، یہ سب کچھ چلتا ہے، یا ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے ایک نبی کو آرے سے 2 ٹکڑے کر دیے تو اللہ بچا لیتا؟ اللہ نے نہیں بچایا، بتانا تھا یہ دنیا ہے۔ حضور علیہ السلام کو پتھر لگے خون بہا جیسے باقیوں کا بہتا ہے، بتایا یہ دنیا ہے۔ چند واقعات اللہ دکھلاتا ہے اپنی قدرت دکھلانے کے لیے، عمومی نظام دنیا کے مطابق چلتا ہے، ہم ایمان بالغیب والے ہیں، اس طرح کی باتوں سے اثر نہ لیا کریں۔
सहाबी कहते हैं अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु, मैं आया, मेरे आका मदनी अलैहिस्सलाम वो काबे के साए में बैठे थे, तो आपने फरमाया अबू ज़र हुमुल अक्सरून व रब्बिल काबा, का इस काबा के रब की कसम वो लोग तो बड़े खसारे में चले गए। हज़रत अबू ज़र कहते हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं रोक नहीं सका, मैंने फ़ौरन कहा फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह मन हुम, या रसूल अल्लाह मेरी माँ मेरे बाप आप पर कुर्बान हूँ, वो कौन है जिनको ज़बान मुस्तफ़ा से कह दिया गया कि वो खसारे में चले गए। आपने फरमाया हुमुल अक्सरून माला, ये वो लोग हैं जो बड़े मालदार हैं। फरमाया ये बड़े मालदार सारे खसारे में चले गए। फिर फरमाया इल्ला मन काला हाकदा व मन काला हाकदा व मन काला हाकदा व मन काला हाकदा। आपने ऐसे इशारे किए जैसे मैंने किए। आपने फरमाया सिवाय उसके जिसने इधर कुछ हाथ बढ़ाया, जिसने इधर कुछ हाथ बढ़ाया, जिसने पीछे हाथ बढ़ाया, जिसने इधर हाथ बढ़ाकर, यानी चारों तरफ अल्लाह के नाम पर अपने माल में से खर्च करता रहा। फरमाया वक़लीलुन माहुम, ऐसे होंगे थोड़े बड़े मालदार, यानी जो अल्लाह के नाम पर दीन पर माल को लुटाने वाले, खर्च करने वाले हों। फरमाया ये घाटे में नहीं है, बाकी सारे घाटे में हैं। फिर आखिर में फरमाया मगर ये निकलेंगे थोड़े ही मेरी उम्मत में। इसलिए मेरे अजीज़ों, जिसको अल्लाह ने माल दिया है वो अपने माल में से अल्लाह के नाम पर लगाए। थोड़ा दिया है थोड़ा लगाए, नहीं दिया कमा कर लगाए। मैंने आपको सारे वाक़या सुनाए। मैं आपसे किसी उन्वान पर चंदा नहीं जमा करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ जब कभी अल्लाह के नाम पर कहीं देने का मौका आ जाए, मुसलमानों को देने की ज़रूरत पेश आए, गरीबों को देने की ज़रूरत पेश आए, इस्लाम की कहीं ज़रूरत हो पैसे की, हमारी जेब से कुछ निकलना चाहिए। हमें सांप बनकर पैसे पे नहीं बैठना चाहिए। ये जो हम अल्लाह के नाम पर लगाएंगे ये दुनिया में बरकत लेकर आएगा, मेरे माल में, आखिरत में मेरी नजात का ज़रिया बनेगा, ये मुझे जन्नत में पहुँचाएगा। इस माल के देने से दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। अल्लाह ताला मुझे भी ये सिफ़ात अता फ़रमाए, आपको अता फ़रमाए, तमाम आलम के मुसलमानों को अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्द।